السلام علیکم دوستو، میں ہوں اجاز ملک اور آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج آپ کو بتایا جائے گا فرعون کون تھا اور اس پر اللہ رب العزت کا عذاب کس طرح آیا، نیز اس کی لاش پر آج بھی تازہ گوشت کیوں کر اٹھتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس پر چوہے کیوں اور کس طرح چھوڑے جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے 3000 سال قبل مصر کی سرزمین نے ایک ایسا بادشاہ جنم دیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ ان پر بڑی سختی اور دشواری سے کام مسلط کرتا، یہاں تک کہ پتھروں کی چٹانیں توڑ توڑ کر ان کے جسم زخمی ہو گئے۔ اس نے غریبوں پر ٹیکس بھی لاگو کر رکھے تھے جو غروب آفتاب تک باجبر وصول کیے جاتے، اور جو کوئی ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے جاتے اور مہینہ بھر اسے سخت مصیبت میں مبتلا کیا جاتا۔ اس کے ساتھ بے ایمانہ سختیاں بھی کی جاتی۔ ناظرین گرامی، ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ فرعون اٹھا اور فوراً نجومیوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے اس کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے زوال اور ہلاکت سلطنت کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے فوری ہلاک کر دیا جائے۔ تاہم حکم کی تعمیل کی گئی اور دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ ناظرین گرامی، قدرتی طور پر اس قوم کے بوڑھے جلد فوت ہونے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قوم قبط کے سردار گھبرا کر فرعون کے پاس آئے اور اس سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے چھوڑے جائیں اور 1 سال قتل کیے جائیں۔ لہٰذا جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہی دریا تھا جس سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی، لہٰذا یہ صندوق دریائے نیل میں بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے، تو جب انہوں نے وہ صندوق دیکھا تو خادم سے کہا کہ صندوق کو محل میں لے آئے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں بھی چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہو گئے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ ناظرین گرامی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی شیرخوار بچے تھے، اس لیے انہیں دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش تھی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھیں کہ خدا جانے میرا بچہ کہاں ہے اور کس حال میں ہوگا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور جب مریم نے یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے دربار میں لے کر گئی، تو انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے لگا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ ناظرین گرامی، وقت اسی طرح گزرتا رہا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم کے کوڑے جاری رکھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمینوں کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل والوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے بھاری لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اور پھر سمندر پھٹ گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا
बनी इसराइल इसमें चलकर दूसरी तरफ बच निकले। फ़िरौन भी ये देखकर उनके पीछे चलने लगा, लेकिन जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंच गया तो दरिया का पानी आपस में मिल गया और सब के सब गर्क हो गए सिवाय फ़िरौन की लाश के। जब फ़िरौन गर्क होने लगा और फरिश्ते सामने नजर आने लगे तो कहने लगा, मैं उस एक वाहिद खुदा को मानता हूँ और उस पर ईमान लाता हूँ। तो अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया, अब तू ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा। तो आज हम तेरे जिस्म को समंदर से निकाल लेंगे ताकि दूसरों के लिए तू इबरत बना रहे। और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक ने कह दिया कि फ़िरौन की लाश इबरत बनकर रह जाएगी। फ़िरौन की ये लाश 1881 को बहरे अहमर से मिली और आज मिस्र के अजायब खाने में मौजूद है। फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया तो अल्लाह ने उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया। फ़िरौन की लाश की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर फ़िरौन की लाश जो 1235 कबल मसीह में समंदर में डूब गई थी, आज 3118 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद बगैर गले सड़े महफूज है। ये इस बात का सबूत है कि कुरान पाक सच्ची किताब है। नाज़रीन गिरामी, अजायब घर में बाकी फ़िरौनों की लाशें भी हनूद की हुई मौजूद हैं, लेकिन गौरतलब बात यह है कि फ़िरौन की मम्मी नहीं है। फ़िरौन वाहिद कदीमी शख्स है जिसकी लाश मम्मी नहीं है। इसके अलावा फ़िरौन वो वाहिद इंसान है जिसकी लाश पर रोज़ाना ताज़ा गोश्त उगता है। ये गोश्त तरोताज़ा रहने के साथ साथ बढ़ता रहता है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में रखी फ़िरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसका फालतू गोश्त नोच कर खा जाते हैं। इसके बाद दोबारा लाश की ड्रेसिंग की जाती है और दोबारा शीशे में रख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फ़िरौन की तमाम फौज तो गर्क हो गई थी, लेकिन फ़िरौन किनारे पर होने की वजह से बच गया और बाद में अपनी तिबी मौत मरा था। 1898 में मिस्र में पुराने मकबरे दरियाफ़त हुए जिनमें फ़िरौन सिमत दीगर बादशाहों की हनूद की हुई लाशें बरामद हुईं। इस दरियाफ़त के 65 साल बाद जब फ़िरौन की लाश ख़राब होने लगी तो मिस्र हुकूमत ने फ्रांस से दरख्वास्त की कि फ़िरौन की लाश को ख़राब होने से बचाया जाए ताकि इसकी मौत की असल वजह दरियाफ़त की जाए। फ़िरौन की लाश मिस्र से फ्रांस लाई गई और माहिर डॉक्टरों ने मुख्तलिफ टेस्ट किए, जिससे ये पता चला कि फ़िरौन की लाश पर समुद्री नमक के आसार अब भी मौजूद हैं, जिससे साबित हुआ फ़िरौन समंदर में ही गर्क हुआ था। ये सब देखकर चंद गैर मुस्लिम डॉक्टर ईमान की रोशनी से सरफराज भी हुए। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।